بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من لدن آدم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات اللهم صل على محمد محترم سامعین کرام اس سے پہلے گفتگو کا آغاز کیا ہے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور ظفر الحسن ابن محب الحسن کو صلوات پڑھنے میں مل کے بر محمد و آل محمد اس سے بہتر صلوات پڑھنے میں قرآن مجید کی آیت کا مختصر ترجمہ اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ظاہر ہے کہ اسی آیت کے تمام اجزاء کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکتی ایک جز ہے جس سے متعلق انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے کیونکہ والد کی جانب سے سال ثواب کی مسجد کا انعقاد کیا گیا بچوں کی جانب سے والد کی نہیں لہٰذا اس سے متعلق چند معلومات اور ساتھ میں ساتھ کچھ پیغامات جو آپ کے حوالے کریں انشاءاللہ اس ذکر سے خدا راضی ہو
اور مومنین کو اجر و ثواب ملے۔ صلوات علی محمد۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ یہاں موجود افراد سے سینکڑوں مرتبہ کم از کم ترجمے کے ساتھ سن کے مجھے اس کے اوپر متعدد بیانات سماعت کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ آیت اپنے آپ میں اتنی تفصیلیں رکھتی ہیں کہ جس قدر گفتگو کی جائے، جس قدر مطالب بیان کیے جائیں، اور اعجاز قرآن کا اپنا مطلب بھی یہی ہے کہ ہر مفسر جتنی مرتبہ اسی ایک آیت پر نظر ڈالتا ہے نیا مطلب لے کر نکلتا ہے۔ یہ تو ہم جیسے مفسر، ہم جیسے طلاب کی بات ہے، ہم جیسے عام انسانوں کی بات ہے، ہم جیسے مفسرین کی بات ہے، ورنہ اگر مفسر خود وہ ہو کہ جسے کتاب دی گئی ہو، جو واقعی صاحب کتاب ہو، تو پھر وہ تفسیر کرنے بیٹھے تو پوری رات گزر جاتی ہے، چند آیات کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی، اور خلاصے میں مولا بتاتے ہیں کہ اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو علی کو سمجھنا ہوگا۔ لہذا جو بھی تفاسیر اور جو بھی بیانات اس سلسلے سے موجود ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر اللہ نے آواز وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ خدا کا اپنا ارادہ یہ ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی انجام دی جائے۔ احسان کا ترجمہ احسان سے اس لیے نہیں کیا کیونکہ اردو میں احسان کا مطلب کچھ اور ہے، لہذا احسان کا ترجمہ وہ کیا ہے جو حقیقت میں عربی میں احسان کا مطلب ہوتا ہے۔ اور یہاں کے اوپر والدین کا تذکرہ کیا ہے، لیکن خاص طور سے ظاہر ہے کہ دونوں کے اوپر گفتگو کرنا سخت ہے، صرف اور صرف ایک شخصیت جس کے بارے میں معمولاً گفتگو کم ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ گفتگو نہیں ہوتی۔ والد کا کردار ایسا ہے کہ جہاں کے اوپر شاید گفتگو کچھ کم کی جاتی ہے، جب اس آیت کو عنوان بنایا جاتا ہے تو معمولاً ماں کے کردار کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، ماں کی فضیلت کے اوپر، ماں کے شرف کے اوپر، اس کے مقام و منزلت کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے۔ لیکن معمولاً ایک باپ، چونکہ ہمیں جب وہ حدیث رسول سنائی دیتی ہے کہ جس میں 3 مرتبہ ماں کہا اور 4تھی مرتبہ میں باپ کا تذکرہ کیا، تو کہیں نہ کہیں ذہن انسانی میں ایسا آتا ہے کہ شاید باپ کا مرتبہ ماں سے بہت کم ہے۔ ماں کی زحمتیں اپنی طرف، لیکن ایک باپ کا ایک انسان کی زندگی میں کیا مرتبہ اور کیا حیثیت ہے، اگر ہم اس کو درک کر لیں تو شاید پھر ہمیں صبح و شام اپنے والد محترم کو سلام کرنے میں شرم محسوس نہ ہوتا۔ ہم اڑوس پڑوس کے سبھی لوگوں کو سلام کرتے ہوئے نہیں شرماتے، لیکن اگر کوئی کہتے کہ آپ اپنے والدین کو سلام کیجیے، ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں خراب لگتا ہے کہ والدین کو کیسے سلام کیا جائے، بھلا والد کو کون سلام کرتا ہے۔ والد یہاں بیٹھے جتنے افراد ہیں، باب فضائل میں مسلسل میں جسے پڑھتا ہوں بہت کچھ پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں الحمدللہ آپ کے سامنے متعدد بیانات آپ سن رہے ہوں گے مسلسل، لہٰذا اس بیان میں خاص طور سے لے کے حاضر ہوا ہوں تاکہ یہ بات
شاید متوجہ کرنے کے لیے، کیونکہ فطرت میں ہماری یہ ساری چیزیں موجود ہیں. جب توحید ہماری فطرت میں موجود ہے تو اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ سب فطرتاً موجود ہیں. ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی متوجہ کرے، کوئی توجہ دلائے. ایک انسان، ہم اپنے آپ کی مثال لے سکتے ہیں. جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں دو طرح کی ہماری دوہری زندگی ہے. ایک باپ بننے سے پہلے کی زندگی اور ایک باپ بننے کے بعد کی زندگی. ان دونوں زندگیوں میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ باپ بننے سے پہلے انسان کی اپنی زندگی اپنے ذات سے متعلق ہوتی ہے سب سے پہلے. ایسا نہیں کہ ماں باپ کا خیال نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہ بھائی بہنوں کا، دوستوں کا، احباب کا خیال نہیں ہوتا، لیکن سب سے پہلی جو چیز مانا رکھتی ہے وہ خود اپنی ذات ہے. لہذا جب آپ کسی سے بات کریں، جب آپ کسی سے گفتگو کریں، خود مجھ سے بات کریں یا میرے علاوہ کسی سے بات کریں، یہ دوہری زندگی ہے. زندگی میں جب بھی بات کریں گے، سوال کریں گے کیا ہے، کیا چل رہا ہے، کیسا ہے، ہمیشہ جو جواب ملے گا باپ بننے سے پہلے وہ اپنے سے متعلق ہوگا. ہماری اپنی زندگی کیسی ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کیا بنانا چاہتے ہیں، ہم کیا خریدنا چاہتے ہیں. لیکن شادی ہونے کے بعد جب ایک انسان باپ کی شکل میں دنیا کے سامنے آتا ہے تو اب نظریات بدل گئے، سوچ بدل گئی، مطالبے بدل گئے، انسان کی فطرت تبدیل ہو گئی. کل تک جو انسان سب سے پہلے اپنے آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا، آج کوئی ہے جس کے بارے میں اپنے سے پہلے سوچ رہا ہے. آج کوئی ہے جس کے بارے میں اپنے سے پہلے سوچنا شروع کرتا ہے. آپ ان دونوں زندگیوں کو، اب میں یہاں کے اوپر آنے کے بعد ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، ممبر پر آنے کے بعد اگر بات حقیقی نہ ہو تو اس کی تعریف نہ کیا کیجیے. اگر بات میں سچائی نہ پائی جائے، اگر بات میں حقیقت نہ پائی جائے تو اس کی تعریف نہ کیجیے. یہی ہماری رواداری کی تعریفوں نے نہ جانے ممبروں پہ کیسے کیسوں کو بٹھا دیا، جو کی چاہا بولتے چلے گئے. یہ ہماری رواداری کا نتیجہ تھا کہ ہم نے آنے کے بعد ایک سبحان اللہ کہہ دیا. کیا ہوتا ہے اس سے نہیں، سبحان اللہ کا خلاصہ ہے، میرے موضوع میں نہیں ہے، وہ اللہ کے عطا کی خدمت میں ایک سبحان اللہ، ایک جزاک اللہ، ایک مرتبہ ہم اٹھا دینا، ایک مرتبہ تاریخ میں مقصر کو ہلا دینا، ایک مرتبہ معمولی سی مسکراہٹ لوگوں کے حوصلے کو بلند کرتی ہے. معمولی سی مسکراہٹ، معمولی سی تعریف لوگوں کے حوصلے کو بلند کرتی ہے. مجھ جیسا کوئی آنے والا طالب علم محسوس کرتا ہے کہ اتنے مجمع میں بیٹھے ہوئے بزرگان کو بھی میری بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لہٰذا جب کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہوگا، اسی کو صحیح ہونا چاہیے. لہٰذا تعریف اس بات کی ہونی چاہیے ممبر پہ آنے کا اپنا حق ہے، نیچے بیٹھ کر سننے والوں کا اپنا حق ہے. دونوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. یہاں آئے تو وہ بیان کرے جس سے خدا راضی. یہ اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا. چوتھے امام نے جب یزید کو خطاب کیا، یزید کو خطاب کرنے کے بعد یہی کہا تھا، یزید اگر یہ تیرا خطیب بکواس کر چکا ہو تو کیا مجھے اجازت ہے کہ اس لکڑی کے ڈھانچے پر اور لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں اور وہ بیان کروں جس سے خدا راضی ہو اور سننے والوں کو اجر و ثواب حاصل ہو جائے. تو چوتھے امام فقط ایک جملہ نہیں کہہ رہے تھے، خطیبوں کا معیار طے کر رہے تھے. خطابت کا حق اسے ہے جس کے کلام سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہو، مومنین کو اجر و ثواب ملتا ہو. ایک صلوات پڑھنے کا محمد لہذا یہاں کے اوپر دونوں کی ذمہ داریاں اپنی جگہ پر ہیں. آنے والے خطیب کی ذمہ داری بھی ہے، نیچے بیٹھے ہوئے سامعین کی ذمہ داری ہے. اور سامعین اگر تائید نہ کرتے ہوتے تو آپ یقین جانیے ممبروں کی اتنی جسارتیں نہ ہوتی جو ہو رہی ہیں.
لوگوں نے کہاں سے کہاں معاملات پہنچا دیے. میں نے کہا یہ موضوع نہیں ہے, میں اللہ خود اسی کی طرف عرض کرتا ہے. جوانوں کے لیے خاص میسج یہاں کے اوپر رک کر دے دوں ورنہ بات رہ جائے گی. جس طریقے سے مجلس میں بیٹھ کر, غور سے سنیے گا, جس طریقے سے مجلس میں بیٹھ کر آپ کا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانا تائید ہے, جس طریقے سے مجلس میں بیٹھ کر سر ہلانا تائید ہے, جس طریقے سے سبحان اللہ کہنا تائید ہے, ایسے ہی سوشل میڈیا یوز کرتے وقت میسیجز کو فارورڈ کرنا تائید ہے, ان کو لائک کا بٹن دبانا تائید ہے, ان کو آگے شیئر کرنا تائید ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے شیئر کر دیا, ہم سے کیا مطلب, کہنے والے کے بیان سے راضی نہیں ہے تو نہ اسے لائک کرنے کا حق ہے نہ اسے شیئر کرنے کا حق ہے. وَإِلَّا یہ بھی ایک طرح کی تائید ہے سامعین کی حیثیت سے. ایک صلوات پڑھے اس باب میں بہت ساری باتیں ہیں جو عرض کی جا سکتی ہیں, لیکن اس خاص موضوع کو جسے عرض کرنا ہے, ایک انسان بات ہونے سے پہلے اس کی زندگی, ہمیں کیا پڑھنا ہے, ہم کالج میں کہاں تک پڑھنا چاہتے ہیں, اس کے آگے کیا کرنا چاہتے ہیں, جاب کے عنوان سے کیا کریں گے, بزنس کریں گے, جاب کریں گے, بزنس ہوگا تو کس لائن میں, جاب ہوگی تو کس لائن میں, ایجوکیشن کے معاملات میں ہم کہاں جانا چاہتے ہیں. ہماری اپنی ساری زندگی ہوتی ہے, لباس اپنے بارے میں, مکان اپنے لحاظ سے, تمام چیزیں انسان جو ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے لحاظ سے, جو ہمیں اچھا لگتا وہ ہمیں پسند آتا ہے اسی کو طے کرتے ہیں, اسی کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی انسان باپ ہو جاتا ہے تو اب انسان جانتا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے, لیکن اپنی پسند کی اہمیت نہیں رہ جاتی, کسی اور کی پسند اپنی پسند پر حاوی ہو جاتی ہے. جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ فرمائیں, کسی اور کی پسند اپنی پسند پر حاوی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ جو پھل ہمیں کل پسند تھا وہ آج پسند نہیں ہے, پسند آج بھی ہے, اتنا ہی پسند کرتے ہیں جتنا کل کرتے تھے, لیکن توجہ اس بات پر ہے کہ یہ کتنا الاؤ کرتا ہے. اگر دونوں کی پسند الاؤ ہے یہاں سے تو پھر دونوں کی پسند کو مکمل کیا جائے گا. وَإِلَّا اگر ایک کی پسند کو مکمل کیا جا سکتا ہے تو اولاد کو ترجیح دی جائے گی, اپنے نفس کو روک لیا جائے گا. اولاد کو ترجیح دی جائے گی, اپنے نفس کو روک لیا جائے گا. لباس کے عنوان سے بیٹے کو کیا پسند ہے, بچوں کو کیا پسند ہے, اس عنوان سے بات سوچنا شروع کرتا ہے. ایجوکیشن کے لحاظ سے ہم کسی پرائمری میں پڑھے ہوں, ہم کسی سرکاری کالج میں پڑھے ہوں, لیکن ہر بات کی اپنی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر اپنے بچے کو تعلیم دے, اپنی حیثیت سے بڑھ کر, اپنی اوقات سے بڑھ کر ماں باپ اولاد کے اوپر خرچ کرنا شروع کرتے ہیں, قرض لیتے ہیں, سورسز کا استعمال کرتے ہیں, تمام تر چیزیں خرچ کی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو ایک بہتر فیوچر دیا جا سکے, بچے کو ایک بہتر کل دیا جا سکے. آج کی ایجوکیشن اثر انداز ہوگی کل کے اوپر, لہذا آج ہم زحمتیں گوارا کر لیں, آج ہم اپنی خواہشات کو مار لیں. نہ جانے کتنی خواہشیں ہیں جو شادی کے پہلے تک تھیں, باپ بننے کے پہلے تک تھیں. میں یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سے بزرگ ہوں گے جو میری اس بات کی تائید کریں گے کہ نہ جانے کتنے تھے جنہیں مہنگی بائک چاہیے تھی, نہ جانے کتنے تھے جنہیں اپنے ارمان پورے کرنے تھے, لیکن باپ بننے کے بعد یہ چیزیں کنورٹ ہوتی, ڈائیورٹ ہوتی ہیں دوسری طرف. کہاں جا رہی ہے؟ اولاد کی خوشی کے لیے. ایک انسان کرتا کیا ہے, آپ یقین جانیے, جس دن پیدا ہونے والا بچہ پہلی مرتبہ مسکرا کر اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ ساری زحمتیں, ساری تکلیفیں ایک طرف ہو گئی, یہ ایک مسکراہٹ ایک طرف ہو گئی. ایک مرتبہ زبان سے کہنا, اپنے باپ کو خطاب کرنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ بار بار کہلوا کے سننا چاہتا ہے. بیٹا ایک بار اور کہہ دو, فلاں مہمان آ گئے, فلاں رشتے دار آ گئے, چچا آ گئے, ماموں آ گئے. بیٹا ان کے سامنے کہہ دو, کیا کہنا ہے, پاپا کہے گا, بابا کہے گا, ڈیڈی
کہے گا جو بھی لفظ اس کی زبان سے نکل آئے یہ لفظ استعمال کرے گا. ہم بار بار سنا رہے کیا انہوں نے اس سے پہلے یہ لفظ نہیں سنا؟ کیا بچے یہ لفظ نہیں بولتے؟ کروڑوں بچے پہلے اربوں بچے بول چکے ہیں. اس نے کوئی نیا کام نہیں کیا، ہمارے لیے نیا کیوں ہے؟ اس سے پہلے بھی یہ لفظ کبھی اتنا اچھا نہ لگا تھا، آج بڑا اچھا کیوں لگنے لگا؟ کوئی ہے جو ہم سے سب سے زیادہ نزدیک ہے، جو ہمیں پکار رہا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. عزیزوں یہی انداز خوش خدا کا ہے، جب وہ ہمیں دیکھتا ہے پکارو ہمیں اچھا لگتا ہے. بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو آئیے ابراہیم کی خدمت میں چلے. کوئی کہے آقا سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، اے بھائی ایک بار اور کر دے، ایک بار اور کر دے. یہ پھیرے بھی تیری ہو جائے گی، میرا وجود بھی تیرا ہو جائے گا. صلوات یہ وجود بھی تیرا ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلمات اچھے لگ رہے ہیں. جب محبت حقیقی ہونا تو پھر زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی اپنی حیثیت بدل جاتی ہے. اسی لفظ کو ہم نے نہ جانے کتنی مرتبہ سنا، اسی لفظ کو ہم نے نہ جانے کتنی مرتبہ لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن یہی لفظ جب ایک بچہ کہہ رہا ہے معنی بدل گیا. توجہ فرمائیے، یہی کہنے والا بچہ جیسے جیسے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے. کون سا بچہ ہے جو چلتا نہیں؟ سبھی بچے آہستہ آہستہ چلنا شروع کرتے ہیں، سبھی کے یہاں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم جو دیکھتے ہیں ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جاتا ہے، ایک ایک چیز کے اوپر توجہ دی جاتی ہے. صلوات پڑھنے پر محمد ایک انسان کی اپنی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر زندگی فراہم کی جائے، بہتر سے بہتر زندگی اور اس کے اسباب مہیا کیے جائیں. یہ خواہش ہر بات کی ہوتی ہے. لہذا لباس سے لے کر کھانے تک، ایجوکیشن سے لے کر تمام تر سہولیات اس کے لیے مہیا کی جاتی ہے. بہتر سے بہتر پڑھائی کروائی جاتی ہے، اچھے سے اچھے کالج میں ایڈمیشن دلوایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکے، یہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے. اے کاش جتنی توجہ ہماری کانوینٹ میں ڈالنے کی تھی، جتنی توجہ ہماری انگلش زبان کو سکھانے میں تھی، جتنا ہم دوسری چیزیں سکھا رہے تھے، اے کاش تھوڑی سی توجہ دین سکھانے میں ہوتی، تھوڑی سی توجہ اللہ کے نام بتانے میں ہوتی، قرآن کی تعلیم پر تھوڑی سی توجہ ہوتی. آج ہمیں اس بات پر کوئی افسوس نہیں ہوتا، کوئی افسوس سے نہیں کہتا کہ ہمیں دینی تعلیم نہیں آتی. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو مولوی ہو جانا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو امامہ لگانا چاہیے. نہیں، سب مولوی ہو جائیں گے تو باقی کام کرے گا کون؟ باقی ذمہ داریاں نبھائے گا کون؟ اور کسی کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ہر انسان چاہے مدرسے میں ایڈمیشن لے کر مولوی ہو جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ڈاکٹر ہو تو اسے دیندار ڈاکٹر ہونا چاہیے، انجینئر ہو تو اسے دیندار انجینئر ہونا چاہیے. یقین جانیے اگر تمام شعبوں کے ساتھ دین شامل ہو جائے گا تو نہ ہم ہاسپٹل کی شکایت کرنے نظر آئیں گے، نہ کسی رشوت کی شکایت ہوگی، نہ کسی گھوس کی شکایت ہوگی. یہ شکایتیں اس لیے ہیں کہ دین الگ ہو گیا، پروفیشن الگ ہو گیا، دین الگ ہو گیا، ڈاکٹر صاحب الگ ہو گئے. اگر یہی دین کے ساتھ ہوتا تو معاملات الگ ہوتے، معاملات بدل جاتے. لہذا کوشش یہ ہوتی کہ بہتر سے بہتر زندگی. یہاں بیٹھے ہوئے افراد یہ گزری ہوگی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والد محترم رکھے بہت کچھ ہے، یہ نہیں ہے. جب تک بچپنا ہوتا ہے نا معلوم ہوتا ہے بہت کچھ، یہ نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے بہت کچھ جمع کر رکھا ہے، یہ نہیں ہے. اسی پہ شکایت کب تک ہوتی ہے؟ جب تک انسان کو پتا نہیں چلتا کہ آتا کیسے ہے. اسی پہ کب تک ہوتے ہیں؟ جب تک انسان کو یہ نہیں معلوم ہو جاتا کہ آتا کیسے ہے. جب اسے یہ معلوم ہو جائے کہ آتا کیسے بھی سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد شکوے کم ہونا شروع ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ شکوے کرنے والا بہت کچھ محسوس کرتا ہے. ایک باپ
بہترین ایجوکیشن دیتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں والدین، اگر کہوں تو غلط نہیں، اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں. لیکن مال قربان کرنا یہ دوست بھی کر دیں گے، چیزوں کو دینا یہ دوست بھی کر دیں گے، احباب بھی کر دیں گے، لیکن اپنی رضا کو مار کر، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر، اپنے لیے کچھ نہ رکھ کر دے دینا، یہ والدین کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. اگر دوستوں میں سے کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو مجھے وہ تکلیف نہیں ہوگی جو اپنا ہاتھ کٹنے پہ ہوتی ہے، لیکن اگر یہی بات بچے کے ساتھ ہو جائے تو پھر اپنے سے کہیں زیادہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے، پھر یہ احساس اپنے نفس سے کہیں زیادہ ہونے لگتا ہے. لہذا والدین اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں اولاد پر، اپنی خواہشات، اپنی مرضی، اپنا ارادہ، اپنی خوشی، اپنی ضروریات، تمام چیزوں کو قربان کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ ایک بہتر کل دیا جائے. آہستہ آہستہ جب یہ کامیابی کی طرف پہنچتا ہے، بس میں اپنی منزل پر آ گیا، جب یہ آہستہ آہستہ کامیابی کی طرف پہنچتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ جب اسے کامیابیوں تک پہنچانے والا اب ڈھلنا شروع ہوتا ہے. جو اب تک اسے کامیاب بنا رہا تھا، جو اس کا سب سے بڑا سہارا تھا، اب اس کے یہاں تنزلی شروع ہوئی، عمر نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا، ہاتھوں میں لاش آنا شروع ہوا، پیروں سے مسلسل کھڑا نہیں ہو سکتا زیادہ دیر تک. اب وہ کیفیتیں جو کبھی بچپنے میں اس کی تھیں اس کی طرف پلٹ رہی ہیں، آہستہ آہستہ چیزیں بدل رہی ہیں. اب اس نے مطالبہ کرنا شروع کیا، بیٹا مجھے تمہاری ضرورت ہے. فوراً یہ سوال کرے گا، ابا یہ بتائیے کتنا پیسہ بھیج دیں اگر بیٹا لائق ہے. ابا حضور اکاؤنٹ نمبر میرے پاس ہے، بتائیے کس چیز کی ضرورت ہے، دوائیں کم ہو گئی، پھل کم ہے، اگر لائق بیٹا ہے تو کس چیز کی آپ کو کمی ہے آپ بتائیے، ہم اسے مہیا کیے دیتے ہیں. لیکن جو افراد اس عمر سے گزر رہے ہیں وہ میری بات سمجھیں گے کہ عمر کے بڑھنے کے بعد چیزوں کی اہمیت نہیں رہتی، وقت کی قیمت ہوتی ہے. انسان چاہتا ہے چند لمحے بیٹھ کر میرے پاس کوئی مجھ سے گفتگو کرے، میرے پاس بیٹھ کر تھوڑا سا وقت گزارے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے ہم کہتے ہیں نا، جب بڑھاپا آتا ہے تو بچپنے کی طرف انسان جانے لگتا ہے، چیزوں کو دہرایا جاتا ہے، بار بار سوال کیے جاتے ہیں، بار بار مانگا جاتا ہے، ایک ہی بات کو بار بار کہا جاتا ہے. پڑوس والے ہی سے جھیلیں گے، کوئی نہیں برداشت کرتا، پڑوس والے ہی سے برداشت نہیں کرتے، میں نہیں کروں گا آپ نہیں کریں گے. بار بار ایک ہی سوال کو کیا جائے گا، فلاں ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا ہاں ابھی آنے والے آدھے گھنٹے میں آ جائیں گے، ان سے بات ہو چکی ہے. ابھی 2 منٹ نہیں گزرا تھا پھر سوال کر لیا، فلاں ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ابھی تو بتایا تھا آپ سے، تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہوئی تھی، آ رہے راستے میں ہے. ادھر 5 منٹ کا انتظار نہیں کر سکے، پھر پوچھتے فلاں ہے کہ نہیں؟ پلٹ کے یہی جواب ہوگا، کتنی بار بتائیں آپ سے، بتا چکے ہیں، کہہ تو دیا آپ سے راستے میں آ رہے ہیں. اب جیسے ہی 4تھی مرتبہ سوال ہوگا جھٹلا کے انسان اٹھ جائے گا، آپ کے پاس بیٹھنا غلط کیا ہم نے، بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا یہاں کے اوپر. کتنے سوالات کے جواب دیں، ایک بار میں بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی، ایک بار میں بات حل کیوں نہیں ہوتی، بار بار یہ سوالات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ پڑوسیوں کا حال اور یہ فطرتاً ہے، غلط نہیں ہے. فطرتاً انسان بور ہوتا ہے، فطرتاً انسان جھل جاتا ہے. لیکن پڑوسی کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب اپنی اولاد کرنا شروع کرے، کسی غیر سے تو کوئی سروکار نہیں، اس سے کوئی شکوہ بھی نہیں، لیکن اپنی اولاد کو تو سمجھنا چاہیے، کم از کم اپنے بیٹے کو تو احساس ہونا چاہیے کہ والد محترم کے پاس غیر تو نہیں بیٹھتے. کل تک جب آپ کو ضرورت تھی تو دوستوں سے، احباب سے وقت نکال کر آپ کو وقت دیا گیا ہے. آج انہیں ضرورت ہے، کل اگر آپ کے پاس نہ بیٹھا جاتا تو آپ کے ساتھ کھیلنے والے بہت تھے. آج اگر انہیں وقت نہ دیا جائے تو ان کے پاس ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے مزاج کی وجہ سے، ان کے رویے کی وجہ سے کوئی بیٹھنے والا نہیں. جب اپنی اولاد نہ بیٹھے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ باپ نے کیا کیا؟ سب کچھ قربان کر دیا اپنی اولاد کے اوپر.
مال بھی قربان کیا، خواہشیں بھی قربان کی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، نتیجے میں ملا کیا؟ ابا حضور پیسہ کتنا چاہیے بتائیے، کہ اگر کس چیز کی آپ کو کمی ہے، پھلوں کی ضرورت ہو، کھانے کی ضرورت ہو، لباس کی ضرورت ہو، جو آپ کہیں وہ مہیا کر دیں۔ کہا یہ اس عمر میں اچھا کب لگتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ کوئی ہو جو اپنے محبت بھرے ہاتھوں سے کھلانے کی صلاحیت رکھے تو ان چیزوں میں جان پیدا ہو جائے گی۔ کسی کی محبت مجبور کرتی ہے، جی نہیں چاہتا، اندر سے خواہش نہیں ہوتی، لیکن کسی کے محبت مجبور کرتی ہے کہ منہ کو کھول دیا جائے، کسی کی محبت مجبور کرتی ہے کہ اسے لے لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت وہ ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں۔ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد اگر اولاد وقت نہ دے سکے تو اسے پلٹ کر اپنے آپ سے سوال ضرور کرنا چاہیے کہ جو قرآن میں اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اس کا مطلب منی ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ یہ جو والدین پہ احسان اور نیکی کرنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو بہترین عید کے دن لے جائیے اور ان کی پسند کا لباس خرید کے دے دیجیے۔ اب لباس میں کہاں انٹرسٹ رہا، اب غذاؤں میں مزہ کہاں باقی رہا، اب ان چیزوں کی بات نہیں ہے۔ اہمیت کس چیز کی ہے؟ اہمیت اس بات کی کہ آپ بیٹھے، آپ وقت ہیں، اس لیے کہ ان کا سب کچھ آپ ہے، ان کا سب کچھ آپ ہے۔ یہ آیا کیوں نہیں؟ وجہ یہ کہ ہم نے اسے سب کچھ سکھایا، دین چھوڑ کر۔ اگر دین سکھایا ہوتا تو پتا ہوتا۔ ہم نے اسکولوں میں بھیجا، میں بار کہہ رہا ہوں، میری جو بات غلط ہو اس کی تائید نہ کیجیے گا۔ ایک زمانہ تھا جب بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے 5 سال کا کم از کم ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے اپنے بچپنے کی بات ہے، کم سے کم 5 سال کا بچہ ہو، لیکن آج 5 سال کی شرط نہیں ہے، 3 سال، بعض جگہوں کے اوپر 2.5 سال میں بچوں کو لے لیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا بھی تجھے بولنا بھی نہیں جانتا تھا، جیسے اب یہ سیکھا گا کیا؟ کہا نہیں آپ گھبرائیے نہیں، یہ سیکھے کچھ نہ سیکھے، اسے ہمارے پاس بھیجیے۔ کیوں؟ ہم عادت ڈلوا رہے ہیں اسکول میں۔ والدین کو لگا صحیح بات ہے، پہلے سے جانے لگے گا تو اسکول میں جانے کی عادت ہو جائے گی۔ اصل میں ہم نے غور ہی نہیں کیا، یہ 2 سال اور 2.5 سال کے بعد سے اسلامی تربیت کا سلیقہ شروع ہوتا تھا۔ 2 اور 2.5 سال کی عمر سے اسلامی تربیت شروع ہوتی تھی۔ مائیں اپنی گود میں جھلاتے ہوئے کب اللہ ایک کی صورت میں توحید کا عقیدہ انڈیل دیتی تھی، ہمیں احساس ہی نہیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو خدا کی توحید کو کتابوں سے جانتے ہیں؟ یہ ماؤں کا احساس ہے جنہوں نے آغوش میں سکھا دیا۔ یہ تو ان کا احسان تھا، وہاں سکھایا جا رہا تھا۔ اسی آغوش میں توحید بھی بتائی جاتی تھی، نبوت بھی بتائی جاتی تھی، امامت کے عقیدے کو منتقل کیا جاتا تھا۔ کہ آغوش میں مائیں جو بچوں کو مجلسوں میں لے کر جاتی ہیں اور سینوں پہ ماؤں کو ہاتھ مارتے دیکھ کر کہ جو بچے ماتم کرنا شروع کرتے ہیں، یہ دراصل شیر مادر اور سیرت مادری سے محبت اہل بیت کو منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے، جسے ہم درک نہیں کر پاتے۔ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ حسین کی محبت ہمارے دل میں آئی کہاں سے؟ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا نہیں، ہم نے تو روایات دیکھی نہیں، ہم نے تو حدیثوں کو جانا نہیں۔ پھر اس قدر اپنے ماں باپ سے زیادہ حسین کو چاہنے کیسے لگے؟ اہل بیت ان کو اتنا زیادہ چاہنے کیسے لگے؟ یہ محبتیں منتقل کی گئی ہیں۔ ایک تربیت کرنے والی معلمہ تھی جسے ہم نے ظاہراً جاہل بھی سمجھا، لیکن وہ تمام علماء سے بہتر تھی، وہ تمام علماء سے بہتر تھی۔ یقین جانیے اس نے جو تربیت کی اسے ہم کبھی بھلا نہیں سکے، ہم نے اسے کبھی نہیں بھلایا۔ جو نماز امی نے سکھائی تھی نا، وہ نماز نہیں بھولے۔ جو قنوت انہوں نے سکھایا تھا، اس قنوت کو نہیں بھولے۔ اس کے بعد نہ جانے کتنی صورتیں یاد کی اور بھول گئے، اس کے بعد نہ جانے کتنی چیزیں ذہنوں میں آئیں اور غائب ہوتی چلی گئی۔ رات کو جگا کر، آدھی رات میں اٹھا کر پوچھئے وہ نماز جو ماں نے یاد کرائی تھی، آپ یقین جانیے اس میں خطا کا امکان نہیں، جتنا اسے آتا تھا اتنا اس نے یاد کرا دیا۔
جتنا اسے آتا تھا اب اس کو قرأت کے اصولوں پہ نہ توڑیے گا، اب اسے تجوید کے قواعد پر نہ دیکھیے گا، جو اسے آتا تھا اس نے جانتے کیا کیا مانے۔ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آدھا دھا سکھانے سے فائدہ کیا ہے؟ بے نمازی خدا کا باغی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرے، آغا کشی ہے، بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ وضو کرتے بہت محتاط تھے۔ آپ نے پہلے بزرگوں کو بعض دیکھا ہوگا جنہیں ہم کہتے تھے وسواس کے شکار ہے، وسواس کے شکار نہیں تھے، محتاط تھے، چیزوں سے احتیاط کرتے، کسی طرح کا الگ کا پانی ہاتھ میں نہ چھونے پائے، دور سے کھڑے ہو کر احتیاط کے ساتھ وضو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم لوگ کہتے تھے وسواسی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، نجیب سے پہ چھٹ جائیں گے، کیا ہوگا، یہ تمام تر باتیں ہم لوگ کہتے تھے۔ نہیں، یہ احتیاط کا ایک طریقہ ہے۔ آغا کشی بزرگ آیت اللہ گزرے جب وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے شاگردوں کو ایسے کھڑا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کوئی تکلیف نہ ہے، اور اس کے بعد وضو کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک آیت اللہ وضو کرنے جائے گا تو ہماری آپ کی طرح تو نہیں ہے کہ ناک میں 3 مرتبہ پانی چلا دیا، ہماری آپ کی طرح بس جلدی سے ہاتھ دھو دیا، یہ نہیں ہے۔ پھر باقاعدہ سب سے پہلے جس وقت پانی کو ہاتھ میں لیں گے تو اس کی دعا پڑھی جائے گی، اس کی دعا کو پڑھنے کے بعد اب ہاتھوں کو دھویا جائے گا، اب اس کے بعد ایک ایک اسٹیپ پر دعائیں پڑھی جائیں گی اور اس کے بعد وضو مکمل ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وضو میں وقت کتنا لگے گا۔ یہی وجہ ہے جب ہمارے وضو میں خلوص نہیں ہوتا تو نمازیں بے خلوص ہو جاتی ہیں۔ جب ہم وضو میں اخلاص نہیں دکھا پاتے، جب وضو میں ادھر ادھر کی باتیں رہتی تو نماز میں بھی جب کھڑے ہوتے دکان کا حساب ہوتا رہتا ہے۔ فرق ہے، یہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے طلاب سے، اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم ایسے کھڑے ہوتے تھے، طریقہ یہی تھا، یہ وضو کر رہے تھے۔ اچانک ایک بازار میں دکان رکھنے والا بازاری آیا اور تمام ان کے شاگردوں کو ڈھکیلتا ہوا اور گزار ان کے بغل میں کھڑا ہو گیا آگے کشی، اور اس نے جلدی سے، جیسے ہم وضو کرتے ہیں جلدی جلدی پلٹی اور ناک میں پانی ہو، چہرہ ہاتھ مسا ہو گیا، ہم نے کمپلیٹ۔ آگے کشی اسے دیکھتے رہے، کچھ دیر تک دیکھ رہے تھے، جب تک یہ دیکھ رہے تھے تب تک اس نے ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھ بھی ڈالی۔ جتنی دیر میں انہوں نے دیکھا اسے اتنی دیر میں 4 رکعت نماز ظہر کی مکمل ہو گئی، اور اس نے دیکھا کہ آگے کشی دیکھ رہے، اس نے 4 کے آگے 8 نہیں پڑھی، عصر کی نماز نہیں پڑھی، وہاں سے جانے لگا۔ آگے کشی نے کہا یہاں ہو، سر جھکا کے جی بتائیے کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ کچھ تو کر رہے تھے، کیا کیا ابھی تم نے؟ کہا حضور اب کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کیا ہم نے۔ کہا تم نے نماز نہیں پڑھی ابھی؟ جیسے آگے کشی نے اسے ڈانٹ کے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی؟ کہا حضور نماز تو آپ لوگ پڑھتے ہیں، نماز آپ لوگ پڑھتے ہیں، ہم صرف خدا سے یہ کہنے آئے ہیں کہ خدایا ٹوٹی ٹوٹی جتنی آتی ہے، ہم اتنے باغی نہیں ہیں کہ اس کو بھی نہ ادا کریں۔ تیری بارگاہ میں یہ کہنے آئے کہ پروردگار ہم میں اتنی جسارت نہیں ہے کہ ہم حاضر نہ ہوں، آئے ہیں تاکہ باغیوں کے شمار نہ ہونے پائے، حاضری دینے آئے ہیں، حاضری ہم نے دے لی، حضور نماز آپ پڑھی ہے۔ آگے کشی کہتے ہیں اس کا یہ جملہ میرے دل اور دماغ پر اتنا زیادہ اثر انداز ہوا کہ میں پوری زندگی لوگوں سے کہتا تھا کہ میں باغی نہیں ہوں، اس لیے کہ خدا کا باغی ہونا یہ بہت بڑی جسارت چاہتا ہے، انسان بہت جسور ہو۔ ماں کو جتنا آتا تھا اس نے اتنا سکھایا، ہمیں باغی ہونے سے بچا لیا۔ لہٰذا انہیں جتنا آتا تھا انہوں نے ہمیں سکھایا، باغی ہونے سے بچا لیا۔ یہ آغوش میں سکھایا جاتا تھا، اسی میں ہمیں توحید بھی سکھائی جاتی تھی، نبوت، امامت، اصول دین وہی سکھا دیے جاتے تھے، فروع دین وہی سکھا دیے جاتے تھے، یہ تمام چیزیں وہی سکھائی جاتی تھی۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ اسکول میں آنے کے بعد بچے کو ہم سکھاتے تو بہت کچھ ہے،
لیکن اس سے پہلے کہ ہم تک پہنچے اس کے بنیادی عقائد درست کر دیے جاتے ہیں اسی 2-2.5 سال کی مدت میں. لہذا اس مدت کو گھٹایا گیا. باقاعدہ طور پر پلاننگ کے تحت یہ کام ہے, ہوا میں باتیں نہیں کرتا. پلاننگ کے تحت یہ کام کیا گیا کہ ان کے یہاں یہ چیزیں سکھا دی جاتی, بچوں کی تربیت کر دی جاتی ہے. ہم لاکھ سکھائیں لیکن بنیاد مضبوط کر دی جاتی ہے. کچھ ایسا کیا جائے کہ بنیادیں ہلا دی جائیں. آواز دیا بچہ پڑھے گا کیا پڑھے یا نہ پڑھے, اسکول میں کھیلے گا, اسکول آنے کی عادت پڑے گی. یہ ایک طریقہ تھا. اب وہ لوگ جائیں اور جا کے اپنی ماؤں کا احسان اور شکریہ ادا کریں صرف اس بات کے اوپر کہ انہوں نے وہ سکھا دیا جو دنیا کی یونیورسٹیز نہیں سکھا سکتی. وہ عقائد منتقل کر دیے, انہیں جتنا آتا تھا اتنا سکھایا اور سکھانے کے بعد اولاد کو اب معاشرے کے حوالے کیا. آپ یقین جانیے توحید ماں نے سکھائی تھی, بعد میں بہت ساری کتابیں دیکھ کر توحید کو مضبوط کیا. لیا نہیں کتابوں سے, مضبوط کیا ہے دلیلوں سے. بعد میں جا کر چاہے ہندوستان میں چاہے ایران میں جا کر جب مدارس میں کتابوں کو دیکھا, علم کلام کو پڑھا, فلسفے کو پڑھا, عرفان کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ وجود خدا پر کتنی دلیلیں ہوں گی. لیکن میرے لیے آج بھی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس ماں نے کہا تھا بیٹا خدا ایک ہے. دنیا میں جو سب سے معتبر تھا اس کی باتیں سب سے زیادہ اعتبار پیدا کر گئی, اس لیے کہ اس سے زیادہ معتبر کچھ نہیں ہوتا. اور ماؤں کے اوپر ہے جو سکھا دے, چاہے صحیح سکھائیں چاہے غلط, دونوں اثر انداز ہوتے ہیں. غلط کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی نہیں, لیکن اکیلے گھر میں اندھیرے میں نہیں بیٹھ سکتے, گھبراہٹ ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی سلانے کے لیے اسی ماں نے کچھ باتیں کہی تھی. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. لہذا والدین کرتے کیا ہیں, اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں. خاص طور سے بات لیکن ماں کی محبتیں ہمیں اس لیے دکھائی دیتی کہ بچپنے میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا, اپنے پہلو میں بٹھانا, محبت کرنا. ماں بار بار پڑھ کے بچے کا منہ چوم لیتی محبت کے اظہار کے لیے. باپ ذرا سا فطرتاً الگ ہوتا ہے, اس کے یہاں یہ کیفیتیں نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ محبت میں کمی ہے, ایسا نہیں کہ وہ چاہتا کم ہے, لیکن یہ اظہار نہیں کر پاتا اس طریقے سے جس طریقے سے بچے کو چوٹ لگنے پہ ماں گھبراتی ہے, ویسی بات بھی گھبراتا ہے. ماں چیختی زیادہ ہے, اس کے یہاں اظہار زیادہ ہے, اس کے یہاں تاثرات زیادہ ہے. مرد کے اندر خدا نے یہ چیز رکھی کہ وہ بہت زیادہ اظہار نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ اپنے والدین مر جائیں, جس طرح سے بیٹیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے بیٹے نہیں ہوتے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ بیٹوں کو محبت نہیں ہوتی ماں سے, آپ یہ نہ سمجھیے کہ بیٹوں کو باپ سے محبت نہیں ہوتی. بیٹیاں جو تڑپ تڑپ کے رو رہی انہیں کو محبت ہے, نہیں, بیٹیوں کی اپنی محبت ہے, بیٹوں کی اپنی محبت ہے. مرد کے اظہار کا طریقہ اور ہے, عورتوں کے اظہار کا طریقہ اور ہے. لہذا باپ کی انہی فطرت کی وجہ سے بعض اوقات بچوں کو لگتا ہے کہ شاید محبت کہیں کم ہے. یہ سب کچھ لٹا کر کیا بناتے ہیں؟ کامیاب ڈاکٹر, کامیاب انجینئر, کامیاب بزنس مین, بہترین معاشرے میں عزت کے ساتھ چل رہا ہے. اب بڑھاپے کی طرف پلٹتے ہوئے باپ آواز دیتا ہے بیٹا آج ہمیں تمہاری ضرورت ہے, اے بیٹا آج ہمیں تمہاری ضرورت ہے. ضرورت کو کیسے مکمل کیا جائے, کس چیز سے ضرورت کو پورا کیا جائے گا؟ تمہارا وجود میرے لیے کافی ہے, مال نہیں چاہیے. تمہارا وجود میرے لیے کافی ہے, تمہارا ہونا, تمہارا وقت میرے لیے کافی ہے, تمہارا یہی بہت ہے. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب لوگوں نے فون کر کے بتایا جلدی گھر آ جائیے, ابا کی حالت ٹھیک نہیں. بہترین ایجوکیشن لینے والی اولاد یہاں کم ہے, غور کیجیے گا. بہترین ایجوکیشن لینے والی اولاد آ کے پڑھی تھی اور آنے کے بعد کہتی ابا ہمیں آپ سے بہت محبت ہے, آپ کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی, کیا کریں؟ کسی نے کہا کہ سورہ یاسین پڑھیے. سورہ یاسین اس لیے نہیں ہوتی کہ جس کا دم نہ نکل رہا اس کا دم نکل جائے, یہ غلط میسج ہے. سورہ یاسین اس لیے ہوتی کہ مریضوں کو شفا مل جائے. سورہ یاسین اس لیے ہوتی ہے کہ قلوب کو اطمینان ملے, ذکر خدا سے قلب مطمئن ہوتا ہے, انسان کو سکون ملتا ہے. اس لیے سورہ یاسین کو لکھا جاتا ہے. نہ یہ کہ بس سورہ یاسین کا آپ نام یہ کہیں گے خدا نخواستہ ایسی محبت نہیں کرنی چاہیے. یہ جو میسج ہے یہ غلط ہے. یاد کہا گیا سورہ یاسین پڑھو بیٹا, پاپا وہ تو آتا ہی نہیں, سورہ یاسین تو آتی نہیں.
एहसान मानिए उन सॉफ्टवेयर बनाने वाले का जिन्होंने रोमन इंग्लिश में कुछ दुआओं को लिख दिया है, कुछ सूरों को लिख दिया है, जिनको देख देख कर बच्चे पढ़ना इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट ना हो, आता है, लेकिन वो सिखाया ही नहीं था। मकतब में कभी भेजा भी था तो अरबी सीखे नहीं सीखे, हमसे क्या मतलब, सारी तवज्जो तो मैथ्स की कोचिंग पर थी। कुरान कितना पढ़ना सीखा इस बात के बारे में सोचा कब था? क्या इसमें पूछा तो बहुत से बच्चे मुझे मिलते हैं जवानों, कहते हैं मौलाना मैं पंजुम मैंने पास किया था, लेकिन अब उर्दू बहरहाल अटक अटक के पढ़ लेता हूँ, कुरान में मुश्किल होती है। ये क्यों है? इसलिए कि माँ बाप ने कभी तवज्जो नहीं दी, हमने कभी किसी को फख्र से बताया ही नहीं कि ये कुरान पढ़ लेते हैं। लेकिन किसी बच्चे ने इंग्लिश बोली तो हमने बताया इंग्लिश हमारी इतनी मादरी जबान तक नहीं है, खुदा और रसूल की जबान अरबी है, अगर किसी को फख्र करना चाहिए तो अरबी पे फख्र करना चाहिए। कुरान अरबी में नाज़िल हुआ। आज दुनिया में जो मेयार है बुलंदी का, फजीलत का, वो क्या है? इंग्लिश जबान है। आप अगर कहीं के ऊपर खड़े होकर इंग्लिश नहीं बोल सकते, एयरपोर्ट पर आप जाकर इंडियन सिटीजन से बात करना चाहें, अगर वो इंग्लिश में, आप उनसे इंग्लिश में ना बोलें तो आप पढ़े लिखे नहीं, डिग्री आपके पास कोई भी हो। ये हमारे यहाँ के अपने मेयारात हैं। बाप सामने है, अभी जिंदा है, सूरह यासीन बेटा पढ़ो ताकि बाप को सुकून मिले, ये तो हमें आता ही नहीं। पैसे हम दे सकते हैं, कामयाब है, आप ही ने कामयाब किया है। ये उसकी बात कर रहा हूँ जो नालायक है, नालायक की बात नहीं कर रहा, उनकी तो बात ही जाने दीजिए। ये वो बेटा है जो लायक है, थोड़ी बहुत गैरत है, अब जो कहें वो करने को तैयार है। चले बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल में आपको दिखाया जाए, लखनऊ ले चले, दिल्ली ले चले, बॉम्बे ले चले, एम्स में ले जाके दिखा दे। लोगों ने बताया कि नहीं अब उसका वक्त खत्म हो गया, अब तो वक्त इस बात का है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा खिदमत हो सके कर लो। खिदमत में क्या करना चाहते? पैर दबाएं का नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। हाथों को दबाया जाए, इसका कोई फायदा नहीं। बेहतरीन ग़िज़ाएं मार्केट से ले जाए का, खाने के लायक कहाँ बचे? ये तमाम चीजें खत्म हो गई। क्या सहारा है? क्या जितना जिक्र खुदा किया जाए, जितना इस्तिग़फ़ार किया जाए, जितना कुरान पढ़ा जाए, जितना सलवात पढ़ा जाए, जितना ये तमाम चीजें पढ़ी जाएंगी, उतना ये सुकून मिलेगा। यहाँ तक कि बाप हसरतों में देखते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ये जो बेटा जिसे दुनिया समझदार कह रही थी, जिन्हें इंटेलिजेंट कहकर और स्मार्ट कहकर पुकारा जा रहा था, इसे ये तक नहीं पता कि बाप का सर किधर होना चाहिए, पैर किधर होना चाहिए, नहीं मालूम। इसे घबराया हुआ परेशान देख रहा है। क्या करें? लोगों ने आकर बताया, आंखों को बंद कर दो, सिरहाने का सर किबले की पैर, किबले की जानिब करो, किबले की जानिब पैर। हम तो जानते थे बेहुरमती का नहीं, यही मुस्तहब है, यही तरीका है। मर गए हैं, अंधेरा कर दिया जाए, कहानी रोशनी होनी चाहिए। तन्हाई में छोड़ा जाए बाप को, कहानी तन्हाई में नहीं छोड़ सकते। किलो का खड़ा देख रहा है कि ये मामूली सा मोहल्ले का मौलवी जिसे हम कुछ नहीं समझते थे, यही तो हमारे सबसे ज्यादा काम आ रहा है। आज ऐसा मालूम होता है कि जैसे मैं बिल्कुल जाहिल हूं। आलिम तो ये है, आखिरी मंजिल ही असली मंजिल है। अगर हम उन मामलात को नहीं जानते तो हमें आता क्या है? दुनिया को तो कुफार भी हासिल कर लेते हैं, दुनिया को तो मुशरिक भी हासिल कर लेता है, मुनाफिक भी हासिल कर लेता है। मोमिन के लिए दुनिया का भी आज़ादाए हुसैनी का नारा लगाने से फायदा नहीं है। मौलाए कायनात के चाहने वाले होने का दावा करने से फायदा नहीं है। अगर वाकई हो तो फिर दीन तुम्हारे किरदार में दिखाई दे। जिसे कुरान आता हो वो काहे का बहार, जिसे सही तरीके से सूरह हम्द पढ़नी ना आती हो, काहे का बहार? मुहिब अली, आशिक अली, जो जी चाहे नाम रखते जाइए। नामों को बदलने का ठेका किसी और के पास है। योगी भी अच्छा रखते हैं, नाम रखते चीजें, नाम रख लेने से कोई फायदा नहीं होता, हकीकत नहीं बदलती चीजें। मेरे एक दोस्त है, वो मिसाल देते हैं, कहते हैं अगर साबुन का नाम घड़ी रखते तो वो टाइम नहीं बताता, जो उसकी हकीकत है वही रहेगी।
صفت اس کے اندر اپنی باقی رہے گی. لہٰذا نام سے کوئی فائدہ نہیں. اگر واقعی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تو پھر کردار ہونا چاہیے. یقین جانیے جس وقت ایک انسان کسی میت کے پاس کھڑا ہوتا ہے نا تب اسے پتا چلتا ہے کہ دین کو کتنا جانتے ہیں. میت ہی ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب سب علامہ ہوتے ہیں. میت ایک ایسا موقع ہے جب سب علامہ ہوتے ہیں. سب کو پتا ہے کیا کرنا ہے اور وہ بھی پتا ہے جو مولوی کو نہ پتا ہے وہ بھی جانتے ہیں. قبر کے پاس کھڑے ہونے کے بعد جس طریقے سے لوگ تاکید کرنا شروع کرتے ہیں اتارنے کی اور بیٹھانے کی اور اس طریقے سے اور ادھر کروٹ کرو ادھر کروٹ کرو معلوم ہوتا ہے کہ مولوی نے تو دین پڑھا ہی نہیں. لہٰذا لوگ علامہ ہوتے ہیں اس موقع کے اوپر. ایک خاتون کی میت ہے چاروں طرف سے بتایا جاتا ہے چادر ادھر سے برابر کیجیے چادر ادھر سے برابر کیجیے. آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ قبر کے پاس کھڑے ہوئے آپ محرم ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہوئیے. ضرورت کیا ہے یہاں سے چادر گھسیٹیے ادھر سے چادر گھسیٹیے یہ کیجیے وہ کیجیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نامحرم میں ساری زندگی اس نے آپ سے پردہ کیا مری تو آپ کی محرم ہو گئی. جب تک اس کا اختیار چل رہا تھا اس نے ہمیشہ حجاب کیا. ایک مومنہ اس دنیا سے گئی اب اس کے بعد نہ جانے کتنے چہرہ دیکھنے والے آ گئے. زندگی میں جن کو اس نے چہرہ نہ دکھایا وہ مرنے کے بعد چہرہ دیکھنے کے خواہش مند ہوئے. کیوں دیکھیں گے چہرہ؟ بیٹوں کی موجودگی میں غیر قبر میں کیوں اترے گا؟ محرم کی موجودگی میں نامحرم کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بتانا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سگے رشتے دار ہیں لہٰذا ہم قبر میں اترے. ہم آپ کے زیادہ چاہنے والے ہیں لہٰذا ہم آگے بڑھیں. ضرورت کیا ہے؟ آپ جتنی رشتے داری دکھانا تھا اور جتنا آپ سگے تھے اگر دکھانا تھا تو جب مریض تھے ہاسپٹل میں ضرورت تھی تب آپ فون پہ حالات لے رہے تھے. اس وقت ضرورت تھی نا. اس وقت آتے اور رشتے داری بتاتے اس وقت آتے اور تمام چیزیں بتائی جاتی. اس وقت کیا کیا؟ کچھ نہیں. فون پہ حالات اور سب خیریت ہے. پریشانی ہو تو بتائیے گا. کیا بتایا جائے آپ سے؟ اور کیا بتایا جائے پریشانی کہ روزانہ کا ہاسپٹل کا بل 25,000 روپے آ رہا ہے. اب اس کے بعد بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ سے کیا کہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ مومن آپ کے سامنے کھڑا ہو کے بھیک مانگنا شروع کرے؟ معاشرے کی سمجھنی چاہیے. واقعی یہ جو المومن اخو المومن و المسلم اخو المسلم کی حدیث ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے. یہ اسی لیے کہ ہم سمجھیں ایک دوسرے کے بارے میں. نماز جماعت اسی لیے تھی کہ جماعت میں آنے کے بعد حالات سمجھ میں آئے پڑوس میں بیٹھ کر بغل میں بیٹھ کر سال بھر تک نماز پڑھتے رہے. ہمیں اس کے گھر کے حالات نہیں پتا. ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ کیا گھر پہ نہیں ہوتی نماز؟ گھر پہ تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. ریاکاری کا بھی امکان نہیں پایا جاتا. اکیلے میں پڑھیے خلوص زیادہ رہے گا. خدا نے کہا نہیں جماعت میں آؤ. کیوں؟ نماز پڑھو جب مصافحہ کرو تو اس کے چہرے کی رنگت سے تمہیں پتہ چلنا چاہیے میرے بھائی کی حالت کیا ہے. بڑا بھائی میرا جس وقت گھر کے اندر داخل ہوتا ہے میں اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھ لیتا ہوں کیوں پریشان ہوں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کچھ نہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں نہیں کچھ تو ہے. یہ کیسا بھائی ہے جسے چہرے کی رنگت سے احساس نہیں ہوتا؟ معلوم ہونا چاہیے. اگر ہم سمجھیں گے ان چیزوں کا مطلب کیا ہے تو دین اتنا خوبصورت ہے کہ اسے زبردستی لادنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم دین کو اس طریقے سے سمجھ نہیں رہے. لہٰذا یہ جو جس کو ہم نے سب کچھ قربان کیا وہ کیا کرتا ہے؟ آخر میں ہم سے کیا مطالبہ؟ دین اگر آتا ہو تب تو کھڑے ہو کے بتائیں کیا کرنا ہے. چل اگر ایک بیٹا اپنے باپ کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتا تو آپ بتائیں وہ کرے گا کیا؟ بیٹھ کے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بہت پڑھے لکھے بہت سمجھدار ہوشیار ایک معاشرے میں عزت ہے لیکن سیون کے دن اب مجھے نہیں معلوم یہاں کیا کس طریقے سے چلتا ہے. ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ ایک طرف پہلے پڑھے جاتے اور ایک طرف چنے کر دیے جاتے ہیں جو بٹنے ہوتے ہیں مسجد مجلس کے بعد. تو جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ لوگ صلوات پڑھ رہے ہوتے ہیں چلو کے اوپر اللہ اکبر سبحان اللہ کوئی بھی تسبیح پڑھ رہے ہو. کئی مرتبہ میں نے اولاد کو تسبیح پڑھ رہی ہے. اللہ انشاءاللہ اس کا ثواب دے گا. مجھے اس کی رحمت اور اس کے کرم کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. کاش دوسرے ایک پارہ پڑھ رہے ہوتے ہم خود پڑھا کرتے. ہم آتے اور آنے کے بعد قرآن پڑھ کر اور اس کے بعد دوسروں سے مطالبہ کرتے کہ آپ قرآن پڑھیں. جس وقت ہمارا بچپنا اور جس وقت تنہائی تھی اور جس وقت ہم گھبراتے تھے اندھیرے سے باپ کو
पहलू में खड़े होते थे और लिपट जाते थे जब लाइट चली जाए तो अंधेरा लगता है। आप कहता था घबराओ नहीं, परेशान ना हो, आप हैं बेटा, क्यों परेशान होते हो, अंधेरा है, कुछ नहीं है, हम हैं यहाँ के ऊपर। हमें तसल्ली हो जाती थी कि हाँ कोई है, जिसके बाद हमें कोई खतरा नहीं है। अब ये बात जब घर से जाने लगा ना तो मैयत की जो कैफियत होती है वो अर्ज करना है आपको। परेशान होती रूह एक तरफ है, जिस्म पड़ा हुआ, लोग आ रहे हो रहे, रूह पूछा करती है, सवाल करती बार बार, ये क्यों हो रहे हैं सब लोग, मैं ठीक हो गया हूँ, मेरा मर्ज खत्म हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये क्यों हो रहे हैं सबके सब। कोई ने मना करो, ये मेरे बेटे क्यों हो रहे हैं, ये मेरी सौजा क्यों हो रही है, ये मेरी बेटियां क्यों हो रही है, ये मेरा भाई क्यों होता है, मना करो। कुछ देर के बाद इसे रियलाइज होता है हुआ क्या। रूह कुछ देर के बाद महसूस करती है अच्छा, और इसका मतलब हम मर गए और वो वाली बातें जो बताई गई थी अब हो रही है सबके साथ। और उसके बाद ये समझता है, और उसके बाद इसकी ख्वाहिश ये होती है कि अब मेरे पास लोग रहे अंधेरे में, इसीलिए मुस्तहब है कि अंधेरे में न रखा जाए, रोशनी रहे मैयत के करीब। आज रात में तकफीर मर गया इंसान, कल तकफीर होनी है, जब मर गया तो क्या करना है, अकेला छोड़ दिया जाए, नहीं हरगिज़ नहीं। आज ही तो सबसे ज्यादा घबराएगा। आकाश औलाद को इस वक्त एहसास होता, बाबा कल जब हम घबराए थे तो आपने कहा था हम हैं, आज आपको घबराहट हो रही है ना तो हम हैं, कोई चला जाए हमसे मतलब नहीं, लेकिन हम आपके पास मौजूद हैं और यही हैं, कहीं नहीं जाने वाले। यकीन जानिए जिस वक्त मैयत को उठाया जाता है घबराती है, चीखती मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरा घर ये है। अपने लोगों को पुकारा जाता है, मेरे बेटे ये तुम्हारे सामने मुझे लिए जा रहे, तुम भी कांधे में शामिल हो। बेटा बार बार कांधा देकर इस्तग़फ़ार करता जाता है, कहता बाबा घबराइए नहीं, हम हैं, हम आपके साथ साथ मौजूद हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि मैयत को जब ले जाते घबराती है, ये मुझे कहाँ बियाबान की इजाजत लिए जा रहे हो, बस्ती इधर है। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया कि मैयत के ताबूत को जमीन के ऊपर रख दिया जाए। मकाम देना सुनते ना, जमीन के ऊपर मैयत के ताबूत को रखा जाता है 3 मरतबा, क्यों, ताकि दिल जब ज्यादा घबराने लगे, जब रूह तड़पने लगे तो उसके बाद इस तरह से जमीन पर रख दिया जाए ताकि करार आ जाए। मासूम क्या चीज है, थोड़ा सा इसको करार आया, फिर लोगों ने उठाया, फिर लेके कब्र की तरफ चले, और जैसे ही कब्र की तरफ लेकर गए, अब उसने कब्र देखा, ये क्या किया जा रहा है, मुझे कब्र में क्यों डाल रहे हैं, मुझे अंधेरे से डर लगता है, ये मेरी कब्र को बंद क्यों किया जा रहा है। कोई होना चाहिए ना जो कहे घबराओ नहीं, कोई होना चाहिए ना जो कहे परेशान ना हो। आप यकीन जानिए जिस वक्त एक मैयत को कब्र के अंदर निकाल दिया जाता है और उसके बाद उसकी तलकीन पड़ी जाती है, यही तो कहते हैं इस्माइल या फला इब्न फला, सुना समझे फला इब्न फला, अभी तेरे पास मलाइका आएंगे, तुझसे सवाल करेंगे, मन रब्बुक, मन नबियुक, ये तमाम सवाल तुझसे किए जाएंगे। घबराना नहीं, परेशान ना होना। ये कौन करता है, ये काम कौन करता है, एक मौलवी करता है, नमाज जनाजा और उसके बाद तलकीन। कितना बेहतर होता कि बेटा खुद कब्र में उतरता, कितना अच्छा होता ना कि बेटा खुद कब्र में उतरता और उतरने के बाद अपने वालिद के सामने को हिला के कहता इस्माइल या खुला खुला, ऐ बाबा सुनिए, ए बाबा जो बता रहे उसे समझिए, ये आप ही ने तो सिखाया था, ये आप ही ने तो बताया था, घबराइए नहीं, ये तो हमने आपसे सीखा था। अभी 2 फरिश्ते आएंगे, 2 मलाइका आएंगे, सवाल करेंगे खुदा के बारे में, नबी के बारे में, दीन के बारे में, काबे के बारे में, ये तमाम सवाल किए जाएंगे। बाबा इसमें घबराने की क्या बात है, आप ही ने तो सिखाया है, वो अल्लाह हमारा रब है, वो मोहम्मद हमारे रसूल है, आप ही ने तो सिखाया था, बस इतना ही तो बताना है। आप यकीन जानिए मैयत के दिल को करार कहीं ज्यादा आ जाए अगर औलाद खुद उतरे, लेकिन मुश्किल ये कि हमने दीन सिखाया, हमने दीन बताया कहाँ। घबराते हैं लोग इन चीजों से, अपने सबसे ज्यादा अजीज से इंसान घबराना शुरू करता है, क्यों, मैयत हो गई, अब मैयत है, मैयत का मतलब क्या तुम्हारा बाप नहीं है, क्या तुम्हारा अजीज नहीं है, अब इसके बाद घबराने की जरूरत नहीं। ये जो जैसे ही तलकीन पढ़ा गया, इसके बाद क्या है, लकड़ियों को रखा जाएगा, फिर लोग मिट्टी डालना शुरू करेंगे,
اب یہ گھبرانا شروع ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، چیخ مارتا ہے۔ اسی لیے جب لوگ جانے لگتے ہیں نا تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص رک کر وہاں پر پھر سے تلقین پڑھے، اس لیے کہ جب سب جانے لگیں گے تو پھر گھبرائے گا، پریشان ہوگا۔ یہ ایک انسان وہی رک کر تلقین دوبارہ پڑھے، اب اس کو ذرا سا تسلی ہوگی، اے کاش یہ اپنا بیٹا ہوتا جو وہاں سرہانے بیٹھ کر گیا ہوگا، ابا گھبرائیے نہیں۔ اگر آج آپ کو اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے تو مجھے وہ دن یاد ہے جب مجھے ڈر لگ رہا تھا، آپ نے مجھے سہارا دیا تھا۔ اے ابا اگر آج آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو ہم سہارا دیں گے۔ اے بیٹا تم کیسے سہارا دو گے؟ کیا قبر میں ہمارے ساتھ اترو گے؟ کیا نہیں دستور ہے دنیا یہ تو نہیں، ہر انسان کو اپنی قبر میں لیٹنا ہے، لیکن اے ابا یقین جانیے یہاں سے جانے کے بعد نماز بشر قبر کھول کر آپ کی قبر کو نورانی کر دیں گے۔ نماز بشر قبر کی گزارش نہ ہوگی فقط مومنین سے، پہلے خود مسجد میں جائیں گے، مومنین قرضدار نہیں کسی کے کہ نماز بشر پڑھ دیجئے گا۔ یہ بیٹے کی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائیں اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہیں میرے ابا بھی یہ رات سخت ہے، آج قبر میں پہلی رات ہے، آج ضرورت ہے آپ کی دعاؤں کی۔ مومنین سے گزارش ہے کہ میرے والد کے لیے نماز وحشت قبر پڑھ دیں تاکہ میرے والد کے لیے معاملات آسان ہو جائیں۔ قرآن پڑھے رات بھر، جب باپ یاد آئے تو رونے کے ساتھ ساتھ انسان کیا کرے؟ قرآن کی کچھ آیتیں ہدیہ کرتا ہے، کبھی سورہ یاسین پڑھے، کبھی سورہ رحمان پڑھے، کبھی سورہ حمد پڑھے، کبھی قل واللہ پڑھے، بتا رہے کچھ نہیں آتا تو کم از کم صلوات پڑھے، ان چیزوں کو پڑھ کر بھیجتا ہے، ساری رات نورانی ہوگی، سختیاں آسان ہو جائیں گی۔ جس بیٹے کو سب کچھ سکھایا، اے کاش اس بیٹے کو دین سکھایا ہوتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ بس وقت بہت لے گیا، دین آسان ہو جاتا ہے، اگر دین سکھایا جاتا تو یہ معاملات آخرت کے آسان ہو جاتے۔ احسان اگر والدین پہ بیٹوں کو کرنا ہے تو اس طریقے سے احسان کرو۔ گھر کے باہر ابا کا نام لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ابا کے نام پہ یہ گھر رکھیں گے، اماں کے نام پہ رکھیں گے تو اس سے خوشی ہوگی، سب خوشیاں بھی خوشیاں ہیں، جب تک یہاں رہیں تب تک کیجیے، اس کے بعد ان چیزوں کا کوئی مطلب نہیں، وہاں جانے کے بعد انسان سمجھتا ہے حقیقت کس میں ہے۔ لہذا جو لائق ہوگا، جو بیٹا لائق ہو تو پھر اپنے باپ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتا، نماز بشر کے ساتھ خود بھی پڑھتا ہے، دوسروں سے بھی گزارش کرتا ہے، خود بھی قرآن پڑھتا ہے، دوسروں سے بھی قرآن پڑھنے کی گزارش کی جاتی ہے، خود پہلے کرتا ہے، دوسروں سے خواہش بعد میں آتی ہے۔ جب بیٹا لائق ہو، آپ محسوس کریں کہ جب ہماری آپ جیسی اولاد ہو کہ اس قدر پڑھتی ہے، سید سجاد کا کوئی نہیں ہوگی، ہم آپ جیسوں کی حالت یہ ہوتی ہے، نہ سید سجاد جیسا بیٹا ہو سکتا ہے، نہ حسین جیسا بابا ہو سکتا ہے۔ کیا کیفیت ہوگی سید سجاد کی؟ یہی وجہ ہے کہ جب رخصت آخر کے لیے امام علیہ السلام آئے اور ایک مرتبہ بیدار کیا ہے، بیٹا آنکھیں کھولو۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا میں رخصت آخر کے لیے آیا ہوں۔ سید سجاد نے کہا بابا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ چچا عباس کہاں ہے؟ بابا آپ کیوں جائیں گے؟ قاسم کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں؟ ایک ایک کلام لے کے پوچھ رہے تھے۔ حسین کہتے جاتے تھے بیٹا مارے گئے۔ جب حسین نے دیکھا کہ سجاد توڑ گئے تو کہا بیٹا بس یہ سمجھ لو کہ میرے اور تمہارے علاوہ مردوں میں کوئی نہیں۔ اے امی اماں میرا آسا لائیے، میری تلوار مجھے دیجیے۔ اے بیٹا کیا کرو گے؟ بابا کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ سید سجاد کی یہ کیفیت نہ ہو تو کیا ہو؟ بیٹے بابا کی نصرت کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن مصلحت پروردگار یہ ہے کہ کشمکش آیا جاتا ہے۔ بیمار جو آپ سمجھتے ہیں وہ بیماری نہیں ہے، یہ مصلحت پروردگار کی خشی ہے جو بار بار آتی ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دینا۔ لہذا پروردگار عالم کی اپنی مصلحت ہے۔ جناب سید سجاد نے
آخری منظر دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ جناب زینب آئی اور آنے کے بعد یہ طریقہ ہے اسے محسوس کیجیے، ڈائریکٹ نہیں کرتی، ایسے آگے ڈائریکٹ کیونکہ یہ سید سجاد رات کا پانی محفوظ چل رہا ہے، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے، اے بیٹا یہ سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں، حالت متغیر ہے، کیا قیامت کے آثار ہیں؟ اب جو جناب زینب نے کہا فوراً پڑھ کے کہتے ہیں کہ اما ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے تو دیکھیں۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو سید سجاد نے کیا دیکھا؟ نو کے نیزے پہ باپ کا سر بلند تھا، کسی کا باپ کو مرا ہوا دیکھنا یہی بہت مشکل ہے۔ نو کے نیزے پہ باپ کے سر کو بلند کیے ہوئے تھے کون؟ یزیدی لشکر والے کہہ جا رہے تھے، کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین کے سر کو کاٹنے کے بعد تکبیر بلند کی جا رہی تھی، اللہ وقد قتل الحسین بکربلا، اللہ وقد ذبح الحسین بکربلا۔ یہ وہ منظر تھا جو سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تاریخ کہتی اس کے بعد پھر غشائی ہوا، اب کا غش سے آنکھیں کھلے گی جب جناب زینب چلتے ہوئے خیمے میں جائیں گی، اپنی پشت کے اوپر بھتیجے کو لے کر باہر آئے گی تو یہ کیفیت ہوگی کہ سید سجاد کی آنکھیں کھلیں گی، وإلا سید سجاد کی حالت غیر ہے، خیمے جلائے جا رہے ہیں، چادریں چھینی جا رہی ہیں، تمام مال و اسباب لوٹا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سید سجاد نے اپنے بابا کے سر کو دیکھا ہے لیکن جسم کو نہیں دیکھا، اپنے بابا کے سر کو دیکھا ہے جسم کو نہیں دیکھا۔ قتل امام حسین فقط سر و تن میں جدائی نہیں، امام حسین علیہ السلام کے فقط جسم کو تیروں سے چھلنی نہیں کیا گیا۔ جیسے ہی قتل امام حسین ہوا، امام شہید ہوئے، فضا گھبرائی ہوئی جناب زینب کے پاس آئی، شہزادی آپ کے لال کی خیر ہو، آپ کے بھیا کی خیر ہو۔ زینب نے کہا یہ فضا کیسی باتیں کرتی ہو، میرا ماجا یا مارا گیا، اب کیسی خیر؟ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ شہزادی ذرا خیمے میں آ جائیے، اور جو ذرا خیمے میں آئی وہاں کی نال بندی کی جا چکی ہے، جس میں حسین کو برابر اور صاف زمین پر رکھ کر وہاں کو دوایا جا رہا تھا۔ زینب کے دل پہ کیا گزری مجھے نہیں معلوم، کیا کیفیت ہوئی مجھے نہیں معلوم۔ ایک سپاہی جناب مختار سے بیان کرتا، کہتا مختار جب ہم گھوڑے دوڑانے لگے تو حالت یہ تھی کہ میں نے اپنے کانوں سے حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی۔ یہ خلوص کا بیان ہے۔ اب اس کیفیت کے بعد جب سید سجاد کو 11 محرم کو لایا جائے تو کیا منہ نہ نکل جائے؟ کیا چہرے کا رنگ نہ بدلنا چاہیے؟ کیا یہ کیفیت جناب سید سجاد پر نہ ہونی چاہیے؟ یہی وجہ ہے کہ جناب زینب نے اپنے کو اونٹ کی بلندی سے گرا دیا۔ سید سجاد کی حالت یہ تھی معلوم ہوتا تھا روح نکل جائے گی، اپنے کو اونٹ کی بلندی سے گرایا۔ امام نے پلٹ کے دیکھا، پھپھی اماں، کہا میرے لال یہ کیا کیفیت ہے تمہاری؟ معلوم ہوتا ہے تم اس عالم غربت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے۔ سید سجاد نے حسرت سے کہا ہے پھپھی اماں انصاف سے بتائیے وہ بیٹا کیا کرے جس کے بابا کا جنازہ اس کیفیت میں پڑا ہوا؟ اب اس کے بعد بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ جناب زینب نے 2 کام کیے تسلی دینے کے لیے۔ ایک کام یہ کیا، آواز دیا سید سجاد گھبراؤ نہیں، میں نے حسین سے خود سنا ہے قبریں بنیں گی، روزے تعمیر کیے جائیں گے، زائرین بھی آئیں گے۔ یہ جملہ جناب زینب کا ہے۔ اور اس کے بعد جناب زینب آگے بڑھی، لاش حسین پر ہاتھ لگایا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار اے ہم سے یہ قربانی قبول کر لے۔ اب تک یہ کام حسین نے کیا تھا، اب حسین کی نیابت میں زینب نے کیا۔ حسین نے انہوں محمد کی قربانی کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، قاسم کے ٹکڑوں کو اللہم تقبل منا ھذا القربان کہنے والے
سینے سے بچی نکال کر بتانے لگا میری یہ قوت قبول ہو، یہ کہنے والے حسین ہیں۔ عباس کے بازوؤں کو اٹھا کر، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے والے حسین ہیں۔ جب قریب پہنچے غازی عباس کے تو ایک مرتبہ عباس کو دیکھا، اے بھیا عباس کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ فقط حسین کا جنازہ پامال نہیں ہوا، حسین سے ایک خواہش کی تھی۔ مولا عباس نے کہا تھا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، یہ خواہش ہے نا۔ حسین خیمے میں نہیں لے گئے، یہاں تک تو آپ جانتے ہیں نا، حسین خیمے میں نہیں لے گئے۔ میں نے مسائل تمام کیا تھی تو صرف ایک جملہ، حسین خیمے میں نہیں لے گئے۔ جب نہیں لے گئے تو ہوا کیا؟ جب کہا نا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا تو حسین نہ لے گئے، چونکہ وصیت عباس ہے۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ تو تب تک چلے گا جب زینب حسین کی قبر کے بعد عباس کی قبر پہ آئے گی۔ پتہ تو تب چلے گا نا جب موت ایسی قبر دیکھے گی، سوال کرے گی کتنے نیزوں والوں نے نیزے مارے، کتنی تلواریں ماری گئی، کتنے گھوڑے دوڑائے گئے۔ عزیزوں، حسین ایک طرف عباس کو چھوڑ کر آئے ہیں کربلا میں، دوسری طرف بچوں کو جواب بھی تو دینا ہے۔ غازی کا علم اٹھایا، لے کے بچوں کی جانب چلے۔ سکینہ نے علم کو دیکھا، دوڑی، میرے چچا کا علم آ گیا، یعنی میرا چچا آ گیا۔ لیکن ہائے، جیسے جیسے علم قریب پہنچا، دیکھا علم تو ہے، علمدار نہیں۔ آواز دیا بابا، مجھے میرا چچا لا دو، مجھے پانی۔ یا سیدی